لیکن رکی پونٹنگ کو کہوں گا اپنی آنکھیں کھول کے دیکھے. یہ بچے نہیں تھے, انہوں نے آج آسٹریلیا کے اندر آپ کی نا کہاں پہ ٹانگ نہیں تھی. یہ آپ کی ٹیم 400 450 لگا سکتی ہے اگر سامنے زمبابوے کی ٹیم ہو, اگر سامنے بنگلہ دیش کی ٹیم ہو, اگر سامنے نیدرلینڈ کی ٹیم ہو. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو میاں ولاگس. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. تو جناب اس شعر کو میرا دل تو کرتے کہ میں اس کو ایسے پڑھوں کہ ایک ہی خواہش ایسی کہ جس پہ ہر بار ہی دم نکلے. جی جناب, وہ خواہش ہے پاکستانیوں کی, سب عوام کی, کرکٹ لورز کی جناب, کہ پاکستان آسٹریلیا کے میدان کے اوپر ہرائے, آسٹریلیا کے میدان پہ آسٹریلیا کو ٹیسٹ سیریز ہرائے. لیکن جناب 26 سال سے یہ ریکارڈ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا, اور اس ریکارڈ نے اپنی روایت کو ہمیشہ کی طرح قائم رکھا. مطلب کہ پاکستانی ٹیم نے اپنی اس روایت کو ہمیشہ کی طرح قائم رکھا جناب, اور اس بار بھی پاکستان جناب آسٹریلیا سے جو اپنی ٹیسٹ سیریز ہے وہ ہار چکا ہے. جناب آپ پچھلے میرے 2-3 ولاگز اٹھا کے دیکھ لیں جو میں نے کرکٹ کے اوپر بنائے, ان کے اندر میں مسلسل ایک ہی بات کر رہا تھا کہ جناب اس ٹیم کے اندر, ان لڑکوں کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ آسٹریلیا کو بیٹ کر سکیں. جناب یہ ٹیم شروع سے ہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ ٹیم اتنی صلاحیت نہیں رکھتی. ان کے اندر جو لڑکے ہیں, یا جو آپ کہہ لیں کہ ایک بیٹسمین جو ہمارا میڈل آرڈر ہے, اسپیشلی میڈل آرڈر کی میں بات کروں گا, وہ اتنا زیادہ کوئی جان والا نہیں تھا, وہ اتنا زیادہ کوئی سرپرائز کرنے والا نہیں تھا. آپ کو ان سے یہی امید تھی. سمجھ نہیں آتی کہ اس سیریز کو ہم کہاں سے ڈسکس کرنا شروع کریں. اسپیشلی یہ جو دوسرا ٹیسٹ میچ ہم آ رہے ہیں, اس کو ہم کہاں سے ڈسکس کریں. اس کو ہم ڈسکس کریں اپنی بولنگ سے, وہ غلط ہے. بولنگ نے بہت ہمیں ایک کہتے ہیں کہ آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا نا پرفارمنس دکھائی ہے. وہ چاہے آپ کا جمال ہے, جمال لڑکا جو ہمارا نیا آیا ہے, اس سے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے, یا ابرار ہے, اس نے بہت امپریس کی ہے. جناب ابرار نے بتایا کہ جناب پیس ہی سب کچھ نہیں ہوتی. کافی لوگ کہتے تھے کہ جناب ابرار کو انٹرنیشنل کرکٹ میں کیوں لیتے ہیں جی, اس کے پاس پیس نہیں ہے. یہ تو وہ اس نے بتایا جناب کہ پیس سب کچھ نہیں ہوتی. ایک جگہ پہ رکھ کے ایک بال کرنا, ایک ہی لائن کے اوپر رکھ کے بال کرنا, اور وہ بھی آسٹریلیا کے بیٹسمینز کو پریشان کرنا, بہت بڑا معنی رکھتے ہیں جناب. اور کم از کم مجھے اس نے بہت امپریس کیا, میں بہت امپریس ہوا ہوں ابرار کی بولنگ سے. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ جناب بیٹنگ پہ بات کروں. بیٹنگ ہماری شروع سے ہی جناب میں کہتا آ رہا ہوں کہ یہ بیٹنگ 200-250 والی بیٹنگ ہے جناب. یہ آپ اس کو آسٹریلیا میں لے کے گئے ہیں, یہ ان وکٹس کے اوپر 200-250. ہاں یہ آپ کی ٹیم 400 450 لگا سکتی ہے اگر سامنے زمبابوے کی ٹیم ہو, اگر سامنے بنگلہ دیش کی ٹیم ہو, اگر سامنے نیدرلینڈ کی ٹیم ہو, یا افغانستان کہہ لیں. افغانستان سے بھی تو بہت مشکل ہم لوگ کھیلتے ہیں, ان کے بھی اسپنرز کو ہم فیس نہیں کرتے. تو جناب ان تیلوں میں شروع سے میں کہہ رہا ہوں تیل نہیں ہے, ان بیٹسمینوں میں اتنا تیل ہی نہیں ہے جناب. پہلی اننگز کافی زیادہ جو تھی بولنگ کے لحاظ سے بہت اچھی رہی پاکستان کی. ہمارے بیٹسمین آئے, انہوں نے اپنی روایت قائم رکھی جناب. عبداللہ شفیق اور جناب وہ شان مسعود نے ایک اچھی باری کھیلی جناب. جب میں نے دیکھا 160 پہ جناب اونلی 1 آؤٹ, اور اس کے بعد 196 پہ 6 آؤٹ ہو جاتے ہیں جناب. مطلب کہ 30 سے بھی کم سکوروں کے اندر جناب ہماری 5 وکٹیں چلی جاتی ہیں. یہ میڈل آرڈر کا پرفارمنس ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جناب, جیسے تیسے ہم نے ایک لیڈ چھوڑی. ہم نے اس کے بعد دوبارہ سیکنڈ اننگز میں آسٹریلیا کے ساتھ کھیلنا جب سٹارٹ کیا, آسٹریلیا نے بیٹنگ سٹارٹ کی, تو ابرار نے بہت اچھا سٹارٹ کیا جناب. وارنر کو اس نے آؤٹ کیا, ہیڈ کو اس نے آؤٹ کیا. جب اس نے بولنگ کی آسٹریلیا کے جب 15 پہ 4 تھے, تو ایک دم پوری دنیا ہل گئی تھی کہ باپ رے یہ کیا ہو گیا بھائی. آسٹریلیا کے گھر کے اندر آسٹریلیا اتنی سہمی ہوئی. اور جیسے ہی وہ عبداللہ شفیق نے کیچ ڈراپ کیا, یہ کیچ عام کیچ نہیں تھا جو ڈراپ ہوا. آپ کو یاد ہوگا آج تک وہ واٹسن کا کیچ جو چھوڑا تھا راحت نے ورلڈ کپ کے اندر. ایک آپ کو یاد ہوگا حسن علی نے کیچ چھوڑا تھا یو اے ای میں دبئی کے اندر جب پاکستان سیمی فائنل آسٹریلیا کے ساتھ کھیل رہا تھا. حسن علی نے کیچ چھوڑا تھا سیمی فائنل کے اندر. یہ اس نوعیت کا کیچ تھا. یہ کیچ گھیرا, اس کے بعد مارچ نے سمتھ کے ساتھ پارٹنرشپ لگائی, اور پاکستان کو ایک لمبا ٹارگٹ مل گیا. اتنا لمبا نہیں تھا, 317 318 کچھ بھی نہیں تھا, لیکن ہماری بیٹنگ کے سامنے بہت لمبا تھا, بہت ہی لمبا تھا ان کے لیے جناب. میں شروع سے کہہ رہا تھا یہ 250 والی ٹیم ہے, اگر 250 تک ہم لوگ ان کو بک کر لیتے ہیں کسی طرح سے, تو پھر ہم یہ ٹارگٹ چیز کر سکتے ہیں.
لیکن جناب وہ مارچ کی اور جو سمتھ کی پارٹنرشپ لگی عبداللہ شفیق کی بدولت، عبداللہ شفیق نے جو ایک آسان سا کیچ چھوڑا. ایسا نہیں کہ عبداللہ شفیق بوڑھا فیلڈر ہے، عبداللہ شفیق اچھا فیلڈر ہے. ہمیشہ جو اچھا فیلڈر ہوتا ہے وہی سلپ پہ کھڑا ہوتا ہے. عام فیلڈر کبھی سلپ کے اوپر نہیں آتا. اچھا فیلڈر ہمیشہ سلپ پہ آتا ہے. لیکن نہ اہلی کہہ لیں یا کہہ لیں کہ دھیان نہیں ہے فیلڈنگ کے اوپر، اپنا کانسنٹریٹ نہیں دے رہے وہ اپنا اس کے اوپر فیلڈنگ کے اوپر، تو اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. لیکن جناب یہ کیچ بہت مہنگا پڑا. یہ کیچ چھوٹنے کی دیر تھی اور وہاں پہ جناب ایک لمبی 150 رنز کی پارٹنرشپ لگائی مارش نے اور سمتھ نے. انہوں نے جناب آسٹریلیا کو بہت ہی جو تھا ایک خطرے والے زون سے نکال کے ایک سیف زون میں لے آئے جناب. اور جیسے ہی بورڈ کے اوپر 315 کا ٹارگٹ لگ گیا اور میں نے تو وہیں پہ کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں جیتیں گے. میں تو بخیر آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ میرے 2 ولاگ پچھلے آپ اٹھا کے دیکھ لینا. میں نے ان کے اندر کھل کے بتایا تھا کہ جناب یہ ٹیسٹ سیریز پاکستان کے جیتنے کی بس کی بات نہیں ہے. میں مایوس نہیں کر رہا تھا لوگوں کو، لیکن میں حقیقت بتا رہا تھا اور فیکٹ پہ بات کر رہا تھا. اور وہ آج آپ سب نے دیکھا ہے، میرے ویورز نے اسپیشلی دیکھا ہے، جو میرے ولاگز جنہوں نے وہ دیکھے ہیں نا، ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں ایم وہ باتیں نہیں کر رہا تھا، ہوا میں تیر نہیں چلا رہا تھا. جناب یہاں پہ مسئلہ ہی سارا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہوتے ہیں نا اوپر مینجمنٹ بیٹھی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے چوائس کی ہے نا وہ بہت ہی ہیرو یا بہت ہی کہہ لیں کہ ہم نے ہیرے تراشنی ہے کوئی. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. ساؤتھ شکیل آپ کا مسلسل پرفارمنس سے آؤٹ ہے. ایک میڈل آرڈر میں آتا ہے، ایک ذمہ داری دکھانی چاہیے اس کو، اور وہ مسلسل آؤٹ ہے اپنی پرفارمنس سے. اور بابر اعظم صاحب نے تو جناب جیسے تیسے آج کی اننگز میں جناب 41 رنز انہوں نے بنا دیے تھے. اس کے بعد رضوان کو چاہیے تھا سلمان علی آگا کے ساتھ ایک ذمہ دار قسم کی وہ پارٹنرشپ لگاتا، ذمہ دارانہ پارٹنرشپ ہوتی. لیکن جس طرح وہ آؤٹ ہوئے میں شوکڈ ہو گیا کہ یار یہ کیا آؤٹ تھا. ان کو بال نہ سمجھ آئی تھی کہ وہ لیفٹ کریں یا اس کو کھیلیں. ان کو بال لیفٹ نہیں کرنا آیا اور وہ کس طرح سے چھو کے وہ نکلا پیچھے کہ میں خود حیران ہو گیا یہ کیسا آؤٹ تھا. انفارچونیٹلی جناب بات کو سمیٹتے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ جناب پاکستان اپنا دوسرا ٹیسٹ میچ بھی ہار چکا ہے. پاکستان یہ سیریز ہار چکا ہے. 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں جناب آسٹریلیا نے پاکستان سے جو ہے 2-0 کی برتری حاصل کر لی ہے اس ٹیسٹ میچ میں. اور اب جو تیسرا میچ ہے وہ سیریز جیتنے کے لیے تو بالکل نہیں ہے. وہ تو پاکستان اب اپنی عزت بچانے کے لیے اس لیے کھیلے گا کہ کسی طریقے سے پاکستان وائٹ واش سے بچ جائے، جو کہ مجھے وہ بھی بہت مشکل نظر آ رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، یہ بھی کہیں نوٹ کر لیجئے گا. پاکستان تیسرا میچ بھی ہارے گا کیونکہ پہلے 2 میچ آپ دیکھ لیں چوتھے دن میں ختم ہو گئے. 5ویں دن پہ تو میچ گیا ہی نہیں. تو وہ اگر 5ویں دن پہ جاتا ہے میچ تو ڈرا کی صورت طرف ہی جائے گا، نہیں تو ادروائز مجھے پاکستان کے جیتنے کی امید نہیں ہے. اور ایسے بولنگ اٹیک کے ساتھ، جس بولنگ اٹیک کو جناب رکی پونٹنگ نے اسپیشلی باتیں کی تھی نا آنے سے پہلے، انہوں نے کہا تھا یہ تو بچے آ رہے ہیں. مجھے تو ہنسی آ رہی ہے اس بولنگ اٹیک پہ. لیکن رکی پونٹنگ کو کہوں گا اپنی آنکھیں کھول کے دیکھے، یہ بچے نہیں تھے. انہوں نے آج آسٹریلیا کے اندر آپ کی نا کہاں پہ ٹانگ نہیں تھی، جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ آسٹریلین بیٹسمینز کی. یہ تو دعائیں دیں ہمارے فیلڈرز کو جنہوں نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا سیریز جتوانے میں. عبداللہ شفیق نے خالی جناب ان 2 میچوں کے اندر اور اس ٹیسٹ میچ کے اندر جناب 2 کیچ چھوڑے اور پورے 2 ٹیسٹ میچوں میں جناب اس نے 3 کیچ ڈراپس کیے ہیں جناب. تو ایسے نہیں کہتے کیچز ون دی میچز. تو کافی مایوس کن رہا، کافی زیادہ فیڈ اپ ہوا ہوں میں. ایک بار پھر سے 26 سال سے جو عوام کو ایک امید ہوتی ہے، ہوپ ہوتی ہے کہ جناب اس بار ہم آسٹریلیا کو ہرائیں گے، اس بار ہم آسٹریلیا کو ہرائیں گے، اس بار ہرائیں گے. لیکن وہ ہمیشہ کی طرح امید ہی رہ گئی جناب. تو جناب آپ کی اس ٹیسٹ سیریز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پاکستان کہاں پہ ہارا، کہاں پہ پاکستان نے غلطیاں کی، کیا مسٹیکس ہوئی، وہ لازمی کمنٹس کے اندر اس کا اظہار کیجیے گا. ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ کے اندر. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں. اللہ حافظ.